الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کئی احادیث، کئی واقعات ہمیں فضائل درود میں ملتے ہیں، اور درود پاک کب کب کیسے کیسے کام آتا ہے یقیناً جب جب پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایک بڑی پیاری حدیث جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری کتاب لکھی ہے، میں آپ کو ریفر بھی کروں گا کہ وہ بکلٹس ضرور حاصل کریں، اربعین عطار کے نام سے، جس میں آپ نے مختلف حدیثوں کو جمع کیا ہے. اربعین عطار کا والیوم نمبر 2 ہے، قسط نمبر 2 ہے، اور اس کا پیج نمبر 16 اور حدیث پاک نمبر بھی 16 ہے. دا بیوٹیفل حدیث. میں اگر اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اگر ایک کوشچن کر لوں کہ ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرے دل کو روشن فرما دے؟ یقیناً ہر کوئی چاہتا ہے. کون مسلمان ہوگا جو نہ چاہے کہ میرا دل نورانی ہو جائے، میرا دل روشن ہو جائے؟ بٹ واٹ از دا وے ٹو میک یور ہارٹ انلائٹن؟ کیسے ہمارا دل روشن ہوگا، کیسے نورانی ہوگا؟ تو آئیے انہی سے پوچھ لیتے ہیں جن کا دل رب نے نورانی بنایا ہے، جن کا دل کیسا تھا، مبارک دل کہ جس کو ایک بار نہیں آپ کی حیات طیبہ میں 4 بار آپ کے دل مبارک میں نور کو داخل کیا گیا، سینے کو کھولا گیا. شق صدر جو ہے یہ نبی پاک کا معجزہ ہے. اور دل اقدس کیسا ہے کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. وہ آقا فرما رہے ہیں، وہی فارمولہ دے رہے ہیں کہ دل روشن کیسے ہو سکتا ہے. ویری شارٹ اینڈ سویٹ حدیث پاک. نبی پاک فرماتے ہیں من اکثر الصلاۃ علی نور اللہ قلبہ، جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے گا اللہ عز و جل اس کا دل روشن فرما دے گا. یعنی کمال کا وظیفہ ہے کہ کتنے فوائد ہیں. اگر درود پاک کے کبھی بیٹھ کے لسٹ ڈاؤن کرے نا کہ کتنی برکتیں درود پاک کی، تو آپ کو شاید لسٹ بنتی چلی جائے گی. دنیا میں، آخرت میں، قیامت میں کون سا فائدہ ہے جو آپ چاہتے ہیں اور وہ درود پاک میں نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی سمری بیان کر دیتا ہوں. نیو ایئر ریزولوشنز پر بڑی بات ہوتی ہے کہ جناب یہ سال آپ کیسا گزارنا چاہتے ہیں، زندگی میں کیا بدلاؤ لانا چاہتے ہیں. تو لیٹس سٹارٹ فرام درود پاک، کیونکہ اگر میرا دل ہی روشن ہو جائے تو اس سے اچھا فیصلہ کیا ہوگا؟ دل ہی نورانی ہو جائے تو اس سے اچھا ڈیسیژن کیا ہوگا؟ تو اب ذرا اگر ہم کبھی، میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی فارغ بیٹھے ہو نا تو ایک لسٹ بنائیں کہ واٹ ول یو وانٹ ان دس دنیا ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ اینڈ ایٹ دا ٹائم آف ہیئر آفٹر، اور ان ہیئر آفٹر. آپ دنیا میں کیا چاہتے ہیں، مرتے وقت کیا چاہتے ہیں، اور آخرت میں کیا چاہتے ہیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کبھی آپ لسٹ ڈاؤن کیجئے گا جو جو آپ کی خواہشیں ہیں. کیوں سمجھ لے گلدستہ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، ہر جملے پر آپ سبحان اللہ بھی اللہ کے ذکر کی نیت سے کہتے جائیے گا تو انشاءاللہ جنت میں درخت بھی لگتا جائے گا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت آ جائے، اب درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ ذلت و رسوائی سے محفوظ رہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں بیماریاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں چہرہ روشن ہو جائے اور دل نورانی ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں تاثیر آ جائے، آپ کی باتیں لوگوں کو سمجھ آنے لگ جائیں، آپ کی باتیں دل میں اترنے لگ جائیں، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ جناب قرضے سے، پریشانی سے، ٹینشن سے آپ دور رہیں، بلاؤں سے دور رہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ ایسے قبر میں جاؤں جیسے نبی پاک اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں قیامت تک میری قبر میں نور مصطفیٰ جگمگاتا رہے تو درود پاک پڑھیے.
اچھا آپ چاہتے ہیں کہ محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے، حوض کوثر پر جاؤں تو میرے آقا مجھے پہچان لیں تو درود پاک پڑھیے، اور آپ چاہتے ہیں حساب کتاب آسانی سے ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں جنت میں آقا اپنے ساتھ لے جائیں تو درود پاک پڑھیے، مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور نبی پاک کی دید کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے سچ بتاؤ کچھ باقی رہ گیا ہے؟ اب اس لسٹ میں اور کچھ باقی ہے جو آپ کو چاہیے تھا اور نہیں میں نے بیان کیا؟ دنیا میں مرتے وقت اور آخرت میں اور کیا چاہیے کسی مسلمان کو؟ کہ روزی میں برکت رہے، قرضوں میں ڈوبا نہ رہوں، پریشانیوں سے بچتا رہوں، عزتوں میں اضافہ ہو، دل روشن ہو جائے، مرتے وقت آقا کا دیدار ہو جائے، آقا جنت میں ساتھ لے جائے، واٹ ایور آئی نیڈ۔ میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں اگر کچھ لوگوں کا مطالعہ ہوگا تو شاید انہیں ہر جملے پر کوئی روایت یاد آ رہی ہوگی، کہ ساری باتیں کم و بیش حدیثوں میں اور روایتوں میں صراحتاً موجود ہیں۔ مجھے بتاؤ نا، اتنا کچھ ہو درود پاک میں اور پھر بھی میں درود پاک نہ پڑھوں، پھر بھی جناب فضول باتیں تو جتنی کروانی کروا لیں، مگر میرے پورے ٹائم ٹیبل میں کوئی درود ٹائم نہ ہو۔ ایسا نہ کریں۔ لیٹس میک اے بیوٹیفل ریزولوشن، بیوٹیفل انٹینشن فرام ٹوڈے، کہ آج سے یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میری زبان جو ہے نا، یقین کریں، میں آپ کو بلیو کریں کہ جن کی عادت ہے یا جن کی جو عادت کریں گے وہ خود دیکھیں گے، اگر زبان ذکر و درود سے ترک کر دی نا آپ نے، آپ کے بہت سارے پرابلمز، کلیمٹیز خود ہی خود حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا ذکر رحمتیں لاتا ہے، نبی پاک کا ذکر رحمتوں کی برسات کرتا ہے، تو رحمت برسے گی تو ٹینشن دوری ہوگی نا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا ذکر نہیں کرتے کچھ لوگ، پورا پورا دن گزر جاتا ہے، حالانکہ کتنی دا بیسٹ ایزی گڈ ڈیڈ، ایزیسٹ گڈ ڈیڈ جو ہے، آسان ترین نیکیوں میں سے یہ نیکی ہے کہ بندہ ذکر الہی کرتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، بیٹھے بیٹھے نیکیاں مل رہی ہیں نا۔ آپ جاب کرتے ہوں گے، آپ کاروبار کرتے ہوں گے، جاتے ہیں آفس پر، کام کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، تب جا کے کچھ ارننگ ہوتی ہے، ادھر تو بیٹھے بیٹھے رحمتوں کی برسات شروع ہو سکتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ میں نے جب یہ شروع کیا تو گھڑی میں 3:03 ہو رہے تھے فیضان مدینہ کی، ابھی بھی اتری ہیں، یعنی 1 منٹ بھی آگے نہیں بڑھی گھڑی، اور میں نے کیا کما لیا اور آپ نے کیا کما لیا؟ اللہ قبول فرما لے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، الحمدللہ پر جنت کا درخت ہے، اللہ اکبر پر جنت کا درخت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے تمام اذکار میں، تمام ذکر میں سب سے بڑا ذکر، افضل ذکر کون سا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، حدیث پاک ہے۔ اچھا، ہم سارے ہی مسلمان چاہتے ہیں، میں کئی بار اپنے بیان میں اس جملے کو ایڈ کرتا ہوں اور اسی نیت سے کرتا ہوں کہ نہ جانے کسی ایک کی بھی عادت پڑ گئی تو چلے مجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ اگر میں آج یہ سوال کروں آپ سب سے، کون کون چاہتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ سب نے ہاتھ اٹھا لیا، اور کیوں نہ چاہے گا، مسلمان کی تو تمنا یہی ہے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں بھی یہ مضمون ملتا ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک سوال ہے کہ مرتے وقت تو سارے چاہتے ہیں کلمہ پڑھنا، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار ہم نے کلمہ پڑھا ہے؟ یعنی جیتے جی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مرتے وقت سارے کلمہ چاہ رہے ہیں۔ بھائی روز پڑھیں نا، کوئی ایک تسبیح تو کلمے کی روز پڑھیں، افضل الذکر ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب بھی آپ برڈن میں ہوتے ہیں نا، زبان سے جملے ادا کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ کے سر میں درد ہو، بخار ہو، آپ کو بات کرنے کا جی نہیں چاہتا، کوئی آ کر بات کرے، آپ کہتے ہیں آج تھوڑا سا طبیعت ٹھیک نہیں، آج موڈ نہیں ہے بات کرنے کا، ایسا ہی نا، یو ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک whenever you feel tired or whenever you feel sick۔ جب بھی بیمار ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، برڈن ہوگا، بات کرنا نہیں چاہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے سکرات کا وقت تو سب سے زیادہ تکلیف کا وقت ہوگا۔ علماء کہتے ہیں اس دن زبان بھاری ہو جائے گی، اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ سکرات کے وقت بھی کلمہ نکل جائے، زبان سے ادا ہو جائے۔ تو لیٹس میک اے بیوٹیفل انٹینشن، آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب روزانہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے لیے وقت نکالیں، صرف نیت سے کام نہیں ہوگا، یو ہیو ٹو میک یور شیڈیول۔ اب آپ کہیں حضرت بزی لائف ہے، الگ سے ٹائم کہاں سے نکالیں؟ آپ اپنے ٹائم کے اندر ہی ٹائم نکال سکتے ہیں، بہت سارے ایسے ٹائم ہوتے ہیں جو فارغ ہوتے ہیں، آپ ڈرائیو کرتے وقت فارغ ہوتے ہوں گے،
آپ ٹریول کرتے وقت آپ کی ظاہر ہے اس وقت کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے نا, اس وقت ذکر کر لیں. آپ پلان کر لیں کہ جب بھی ٹریول کروں گا میری زبان درود پاک پڑے گی, ذکر اللہ کرے, تسبیح جیب میں رکھنا شروع کر دیں, گاڑی میں رکھنا شروع کر دیں. جب بھی واک کریں تو واکنگ ٹائم کو ذکر درود ٹائم بنا دیں. مزے کو مزہ آ جائے گا, آپ حیران ہو جائیں گے اتنے سارے ذکر اور اتنے سارے درود پڑھ لیں گے آپ. بس بات یہ کہ ذہن بننے کی دیر ہے کہ یار میں یہ چنک آف ٹائمز جو ہیں اس کو یوز کروں. آئیے میں آپ کو ایک بڑا کمال کا ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں, اور یقین کریں یہ ہسٹوریکل واقعہ ہے, مگر اس میں آپ کو اسلام کی وسعت, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا دل, اور پھر سبحان اللہ میرے رب کی رحمت کیسی ہے, یہ سب باتیں آپ کو اس واقعے سے سیکھنے کو ملیں گی. پہلے تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی پیارے چہیتے صحابی اور چچا, وہ کون ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, امیر طیبہ, ٹھیک ہے نا, جو گئے مدینہ شریف تو سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر حاضری دی ہوگی جبل احد پر. تو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا, ٹھیک ہے, اس کا نام تھا وحشی. وہ ایک حبشی غلام تھے اور ان کو آرڈر دیا تھا ایک خاتون نے کہ آپ نے جا کر حضرت حمزہ کو ٹارگٹ کر کے آپ نے شہید کرنا. ان کو اس خاتون کو بدلہ لینا تھا بدر کا. بدر کے مارکے میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں بہت سارے غیر مسلم ہلاک ہوئے تھے, تو اب اس کا ریونج تھا. لیکن اس ریونج میں ایک اور کام ہوا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد معاذ اللہ آپ کے جسم کو کاٹا گیا اور آپ کے جگر کو بھی چبایا گیا. اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت تکلیف دہ تھا. ایک تو پیارے آقا بہت کلوز تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے, اور پھر جب یہ معاملہ ہوا تو آپ بڑی غمگین ہو گئے, بہت آنسو نبی پاک کی آنکھوں سے بہے, اور نبی پاک بہت یاد فرماتے. اتنا پیار تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کونین کے والی ہوتے ہوئے کم و بیش ہر ہفتے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد کی مزار پر کرم فرمانے کے لیے تشریف لاتے تھے. ابھی آپ غور کریں کہ نبی پاک کسی کی قبر پر چلے جائیں تو پھر اس پر رحمتوں کی برسات کا عالم کیا ہوگا. تو اتنا کلوز ریلیشن, لیکن وسعت قلبی, معافی اور درگزر اور اسلام سے محبت دیکھیں. اچھا یاد رہے کہ اس خاتون نے بھی, وحشی نے بھی پھر اسلام قبول کر لیا. اب یہ دونوں صحابی ہیں تو اب ہم ان کے بارے میں کوئی مائنس بات نہیں کریں گے. جب اللہ رسول نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے. مگر میں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کتنا بڑا معاملہ تھا یہ. لیکن ہوا کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک قاصد بھیجا, اپنا ایک نمائندہ بھیجا. کس کے پاس؟ وحشی کے پاس, جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, کہ وحشی کو جا کر اسلام کی دعوت دو. اب آپ غور کریں کتنی بڑی مہربانی تھی. معاف تو کر دیا مگر کسی کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر دینا, اس پر کتنا بڑا احسان ہے. اس کی تو آخرت بن جائے گی نا. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نمائندہ تھے وہ وحشی کے پاس پہنچے اور ان کو اسلام کی دعوت دی, تو انہوں نے بڑا کمال کا ذکر کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے اسلام کی دعوت کیسے دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ تو فرماتے ہیں جس نے کسی جان کو قتل کیا یا اللہ کا شریک ٹھہرایا یا بدکاری کی, قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. میں نے تو سارے کام کیے ہیں, میں نے تو یہ سارے کام کیے, میں قتل بھی تو کیا تھا, حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا, اور باقی سارے کام تو میں نے تو یہ سارے کام کیے, تو آپ مجھے اسلام کی دعوت کیسے دے رہے ہیں؟ میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ میں اسلام قبول بھی کر لوں اور بخشا بھی نہ جاؤں تو پھر کیا فائدہ اسلام قبول کرنے کا؟ آپ سوچیں نیگوشیشن ہو رہی ہے, حالانکہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے نبی پاک کے چچا کو شہید کیا ہے. قاصد آئے کہتے ہیں وحشی تو یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کہ میں نے تو یہ سارے غلط کام کیے ہیں, تو میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. تو اب کیا ہوا؟ سبحان اللہ, اب اللہ کریم کی بارگاہ سے ایک آیت نازل ہوتی ہے. قرآن میں یہ آیت نازل ہوتی ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ترجمہ کنز ایمان, مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے. یعنی توبہ کر لے, ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے, اب اس کے لیے گنجائش بن جائے گی, اس کی مغفرت ہو جائے گی. یہ قاصد گیا واپس اگین میسنجر وحشی کے پاس کہ تمہارے لیے آیت آ گئی ہے اور دیکھو یہ ریلیف ملا ہے. وحشی کہتے ہیں ہو سکتا ہے میں ان چیزوں پہ عمل نہ کر سکوں, میں نیک عمل نہ کر سکوں, میں پراپر توبہ نہ کر سکوں, ایمان تو لے آؤں گا, تو اس میں گارنٹی تو نہیں ہے, کوئی اور رخصت ہے؟ آپ غور کریں کہ اللہ کریم کی رحمت کا عالم کیا ہے اور نبی پاک کی وسعت قلبی کا عالم کیا ہے. پھر قاصد واپس آیا, کہتے ہیں وحشی کہتا ہے مجھے امید ہے کہ نہ کر سکوں اگر میں ان تمام باتوں پر عمل, تو پھر کیا ہوگا میرا؟
ایک اور قرآن کی آیت نازل ہوئی. ہائے ہائے، اللہ کی رحمت تو دیکھیں. قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اب کیا اس آیت میں حکم ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے. یعنی کفر کے بعد تو آلموسٹ سب معاف ہو گیا نا. وہ واپس گئے وحشی کے پاس، مبارک ہو دوسری آیت آ گئی ہے، اب تمہارے لیے اور ریلیف آ گیا ہے. وحشی کہتا ہے اس پہ بھی اللہ نے یہ فرمایا نا اللہ جسے چاہے معاف کرے، ہو سکتا ہے مجھے معاف نہ کرے. لک ایٹ دا وے، اس میں تو اللہ نے یہ فرمایا نا اللہ جسے چاہے معاف کر دے. مجھے معاف نہ کیا تو مجھے تو گارنٹی چاہیے، کوئی رخصت ہے میرے لیے؟ اللہ اکبر. پھر قاصد آتا ہے کہتا حضور وحشی تو یہ کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوتی ہے. اب ذرا یہ آیت سنیے گا، میرے رب کی مہربانی دیکھیں. اللہ فرماتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. خود اعلان ہو گیا کہ رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ سب بخش دیتا ہے. اب وحشی کے پاس پھر قاصد گئے. تھرڈ ٹائم. لک ایٹ دا وے آف نیکی کی دعوت آف اسلام، کہ کسی طرح بندہ مسلمان ہو جائے. اب وحشی کہتے ہیں ہاں اس میں گارنٹی ہے، یہ جو آیت ہے اس میں گارنٹی. وہ مسلمان ہو گئے. جب وہ مسلمان ہوئے ان کے ساتھ کچھ ساتھی تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑا پیارا نبی پاک سے سوال کیا حضور یہ جو آفر، یہ جو رخصت، یہ جو ریلیف قرآن پاک میں آیا ہے صرف وحشی کے لیے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. ہائے ہائے، ساڈا بھی کم ہو گیا نا. اب ذرا غور کیجئے کہ یہ آیت کریمہ کتنی کمال کی، اور اس پورے واقعے میں کتنے لیسن ہیں. میں کہوں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو کسی نے ایسی تکلیف دی ہو. پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ ایسے کیسے تکلیف کو دے جو حضرت وحشی کی طرف سے نبی پاک کو پہنچی تھی. مگر دل اقدس دیکھیں، معافی دیکھیں، درگزر دیکھیں کہ نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اسلام قبول کرنے کے لیے قاصد بھیجا، اور وہ ریکوائرمنٹ کرتے رہے، وہ آرگیومنٹ کرتے رہے، نیگوشیشن کرتے رہے، اور پیارے آقا ان کے لیے ریلیف کوئی نہ کوئی صورت بن جائے. کیا ہم ایسا کبھی سوچ سکتے ہیں؟ ہم کیا کسی تکلیف دینے والے کو معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم درگزر کرتے ہیں؟ غور کیجئے. ہمارے بہت سارے پرابلمز کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ریونج لینے کا سوچتے ہیں. ہم بعض اوقات انتقام کی آگ میں جلتے ہیں، اور یہ انتقام کی آگ جو لگی ہوئی کہاں ہوتی ہے؟ ادھر. انتقام تو پتہ نہیں کب لیں گے لیکن یہ روز جلاتی ہے، نہ سونے دیتی ہے، نہ جاگنے دیتی ہے، نہ جناب سکون دیتی ہے. خود ہی آگ لگا لی اپنے دل میں. اگر اس آگ کو بجھا دوں تو کتنا ریلیف ہو جائے گا، کتنا سکون ہو جائے گا. ٹینشن ہی نہیں رہی نا، مجھے بدلے ہی کسی سے نہیں لینا ہے، مجھے میرے دل میں کسی کے لیے نیگیٹو ہے ہی نہیں. اور آپ بلیو کریں، ہمیں ملتے ہیں کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں یار نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، میں نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہوں، یا رات کو سوتا ہوں تو دماغ چلتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے. آپ یقین کریں، آپ غور کریں، 2-3 پرابلمز ہو سکتی ہیں آپ کو. یا تو آپ کے دل میں حسد ہو گیا ہے کسی سے، کیونکہ حسد والا خود ہی چلتا ہے. حسد چیز ہی ایسی ہے کہ مجھے جس سے حسد ہو گیا، جب اس کو ترقی ملے گی مجھے تکلیف ہوگی، اس کو عزت ملے گی مجھے تکلیف ہوگی، وہ مشہور ہو جائے گا مجھے تکلیف ہوگی، پیسے والا ہو جائے گا مجھے تکلیف ہوگی، وہ مزے کر رہا ہے اور میں رو رہا ہوں مجھے تکلیف ہو رہی. کمال کی بیماری ہے کہ جس سے حسد ہے وہ انجوائے کر رہا ہے، اور وہ جتنا انجوائے کر رہا ہے اتنا مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو مجھے کیوں پالنی ہے ایسی بیماری بھائی؟ ٹھیک ہے نا، جو مجھے ہی تکلیف دے رہی ہے. اس کو کہتے ہی جیلسی ہے، جلن ہی ہے اس میں. اچھا افسوس کی بات ہے دنیا میں بھی جلتا ہے، آخرت میں بھی جلے گا. اتنی خطرناک بیماری. حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب سردیوں میں لوگ لکڑی جلاتے ہیں، کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد لکڑی فنش، ختم، راخ. ایسی نیکیاں ختم. اتنی مشکل سے نیکی کروں، نماز پڑھوں، سردی میں وضو کر کے نماز پڑھوں، یا روزے رکھوں، یا تلاوت کروں، یا صدقہ خیرات دوں، اور حسد کر کے سب جلا دوں، تو مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوا بھائی؟ تو آلویز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس کو سکون سے نیند نہیں آتی نا، یا تو وہ بدگمان ہے کسی کے بارے میں، نیگیٹو سوچتا ہے، یا اس نے حسد پال لیا ہے، یا ریونج ہے اس کے دل میں، بدلے کی آگ میں جل رہا ہے، اس کو نہیں آئے گی نیند.
آپ دل سے سب نکال دو، کلین کر دو، یقین کرو ایسی نیند آئے گی کہ مزے کو مزہ آ جائے گا. جب مجھے کسی سے ٹینشن ہی نہیں ہے، مسلمان کی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دیں. حسد کا اپوزٹ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ کو پتا چلے نا یار کسی کو ترقی ملی، آپ انجوائے کریں، یا اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کو اور نواز، مجھے بھی دے دے. دیکھیں یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے، یہ تو میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں نا، وہ اس کو دے سکتا ہے آپ کو بھی دے سکتا ہے. لیکن یہ جو تمنا ہوتی ہے نا کہ اس کا چھین کے مجھے مل جائے یا مجھے نہ ملے مگر یہ برباد ہو جائے، یہ حسد ہے، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. اچھا اور پھر اس کی جو کانسیکوینسز ہے نا وہ بڑے خطرناک ہے. نیند ہی نہیں آئے گی، ٹینشن بہت ہے، دل جل رہا ہے، اور پیارے آقا سب کو معاف کر رہے ہیں، ایسے شخص کو بھی معاف کر رہے ہیں. تو اب میں اور آپ اس واقعے سے پہلے تو یہ سیکھیں کہ ہم نے معاف کرنا ہے. گھر گزر کے دیکھیں وی آر ود ان ہیومن بینگز، ہم انسانوں کے درمیان جی رہے ہیں نا، انسان سے خطا ہو جاتی ہے. آپ اگر باس ہیں، ایچ او ڈی ہیں تو آپ کے کسی ساتھ کام کرنے والے سے مسٹیک ہو جائے گی، آپ شوہر ہیں تو بیوی بچوں سے مسٹیک ہو جائے گی، والدین ہیں تو بچوں سے مسٹیک ہو سکتی ہے، آپ کوئی کہیں بھی ہیں آس پاس کے لوگ مسٹیک کریں گے. اچھا میں خود بھی تو کرتا ہوں نا، آپ بھی تو کرتے ہیں، آپ دوسروں کی مسٹیک یاد کر رہے ہیں، اپنی مسٹیک کیوں بھول رہے ہیں بھائی؟ آپ کی مسٹیک پکڑنے والا کوئی اور ہے مگر آپ دوسروں کی مسٹیک چھوڑ نہیں پا رہے. نہ کریں ایسا. اور یہاں میں بڑی ایک باریک سی بات کہہ کر آگے نکل جاؤں گا. ہم سب کی ایک دعا ہوتی ہے اور اچھی دعا ہے، اور خاص طور پہ جب شب قدر آتی ہے تو سبھی دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اس کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ میننگ بڑا پیارا معنی ہے. اور بلکہ چلیں یہ مشورہ بھی دے دیتا ہوں، whenever you try to recite any of Arabic supplication، جب بھی آپ کسی عربی دعا کو پڑھیں اس کی میننگ ضرور سمجھا کریں، پھر مزہ ہی اور آئے گا. آپ مانگ کیا رہے ہیں آپ کو ہی نہیں پتا. آپ کسی جگہ پر آپ ایپلیکیشن دے رہے ہیں، کوئی کہے کیا لکھا ہے، بولے مجھے نہیں پتا، تو وہ کیسی ایپلیکیشن ہے بھائی؟ آپ کو ہی نہیں پتا کیا مانگنا ہے. ایپلیکیشن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، نہیں سمجھ آتا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اب تو چیٹ جی پی ٹی پتہ نہیں کدھر کدھر سے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. تو بھائی دعا کا بھی تو معنی سمجھو نا، کیا مانگ رہے ہو اللہ سے. آپ بلیو کریں جس دن عربی دعائیں سمجھ آنے لگ گئی آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا، کیونکہ اس میں جو فصاحت ہے، اس میں جو بلاغت ہے، اس میں جو رقت ہے، اللہ اکبر. یہ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ عربک دعاؤں کا ایسنس کیا ہے اور اس کا لطف کیا ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں. بہرحال اس دعا پر آتا ہے. اچھا یہ دعا بھی نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی ہے، حدیث پاک کی دعا ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا سے پوچھا تھا نا کہ حضور شب قدر کو پالوں تو کیا پڑھوں، تو نبی پاک نے دعا بتائی تھی. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب بتائیں کہ اللہ سے ایسے مانگو، اس سے اچھی دعا کون سی ہوگی؟ ڈائریکٹ کوشچن آنسر مل گیا نا. آپ کہتے ہیں نا پیپر آؤٹ ہو جائے، پیپر آؤٹ ہی تو کر دیا نبی پاک نے. جس سے مانگنا ہے اس سے یہ ایسے مانگ لو، رب کے حبیب بتا رہے ہیں. لیکن اس دعا کے معنی کیا؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے. لک ایٹ دا بیوٹیفل وے ٹو آسک. مگر اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں اللہ سے تو یہ کہہ رہا ہوں اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. میں نے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ ایک ایسی دعا ہے کہ میں کہوں یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تیرے بندے معاف نہیں کروں گا، میں تو بدلہ لوں گا، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں. بلکہ کچھ لوگ تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ اگلے کی خوشی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بچے کی جس دن شادی ہوگی نا اس دن رنگ میں بھنگ ڈالوں گا، اس دن بدلا لوں گا، اس دن ذلت ذلیل کروں گا، جس دن اس کی پروموشن ہوگی نا، یا جس دن جناب اس کو کوئی ترقی ملے گی، میں اس دن اپنا جو ہے نا غصہ نکالوں گا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. کتنا گندا ذہن ہے یار. کسی مسلمان کی خوشی خراب کرنی ہے آپ کو؟ خدا کے واسطے سوچیں، وہ رشتہ دار سوچیں کہ اللہ نے اس بھائی کے گھر میں خوشی دی، ارمانوں سے وہ خوشی کر رہا ہے، اور آپ اس نیت سے جا رہے ہو اس خوشی میں، یا نہیں جا رہے ہو اس خوشی میں کہ میں اس کی خوشی کو خراب کروں. ایسا نہ ہو تمہاری ساری خوشیاں خراب ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے. تو سنیے کیسی دعا ہے، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، میں تیرے بندوں کو معاف نہیں کروں گا. یہ کیسی دعا ہے مجھے بتاؤ نا. مزہ کیا ہے کہ میں پہلے سب کو معاف کروں، جس نے بھی مجھے ستایا، تکلیف پہنچائی، اور پھر اللہ سے عرض کروں اے کریم تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، میں تو بندہ ہوں نا، میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا، اب اے کریم تو بھی مجھے معاف کر دے. پھر دل سے نکلے گی نا، پھر اس کا لطف بھی اور ہوگا. تو اپنے دلوں کو صاف کیجیے. دس از دا سیکنڈ ریزولوشن. ایک دوسری اچھی نیت کہ دل صاف ہونا چاہیے، دل کلین ہونا چاہیے. یہ حسد، بدگمانی، لیگ پولنگ، یہ بہت سارے اداروں میں چل رہا ہوتا ہے. یار یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، اس کو کیوں ترقی مل رہی ہے. دیکھیے یاد رکھیں، پتہ نہیں کیوں ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ اس کی ترقی میری ترقی میں رکاوٹ ہے. ایسا نہیں ہے، ہر بندہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے یار.
ایک سمندر ہے, سمندر میں کیا مچھلی کو راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ مچھلی ہٹے گی تو مجھے راستہ ملے گا؟ اتنا بڑا سمندر ہے اللہ کی رحمت کا, اس کو بھی تیرنے دو, آپ بھی تیرے, آپ اپنے بلبوتے پر آگے بڑھے نا, اس کو پیچھے کر کے آگے کیوں بڑھنا ہے؟ ہاں, وہ کہتے نہیں وہ اصل میں اس نے وہ چاپلوسی کی تھی, تو اس نے وہ شکایت کی تھی, تو اس نے فلاں کام کیا تھا, اس لیے وہ آگے بڑھ گیا. اور یار آپ ان چیزوں کو چھوڑ دینا, آپ کے نصیب میں جو آپ کو مل کر رہے گا. آپ اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں حسد کی ایک بیسک وجہ پتہ کیا ہو جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ماشاءاللہ کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں. اگر میں ہمارے یہاں ذمہ دار اسلامی بھائی کو 100,000 کے نوٹ دوں اور میں کہوں یہاں سے بانٹنا شروع کریں, اب اس وقت 100 سے زیادہ اسلام پہ بیٹھے, مثال دے رہا ہوں, کافی سارے, یہ یہاں سے شروع کریں, 1,000 کا سب کو نوٹ دیں. اب میں نے اعلان بھی کر دیا کہ 100 نوٹ ہے, 1,00,000 روپے ہے, جناب سب میں 1,000 بانٹ دیں. تو ادھر بیٹھنے والا کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ یار یہ جو بھائی 100 نوٹ بانٹیں گے تو یہاں کی تو باری نہیں آئی, ختم ہو جائیں گے. تو وہ ہو سکتا ہے یہاں سے کھڑا ہو اور آگے جا کے لائن توڑ کر اپنا 1,000 روپے لے لے, کیونکہ میری باری میں تو ختم ہو جائیں گے ان کے پاس. اول تو ایسا کرنا نہیں چاہیے, لیکن لاجیکلی تو سمجھ آتا ہے نا کہ ہیں 100 نوٹ, بندے 200 ہیں. اچھا ان کے پاس 100 ہیں تو باقی کو ٹینشن ہو رہی ہے, اللہ کے پاس تو محدود نہیں ہے نا, اس کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں نا. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اس کو ملنے سے پہلے مجھے مل جائے ورنہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا, اس کریم کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, وہ جب سے دنیا بھری بانٹ رہا ہے. اللہ سے یہ کہو نا, اللہ تو اس کو دے رہا ہے مجھے بھی دے دے. جو اس کو دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے, عزت اس کو دی دے آپ کو بھی دے سکتا ہے, شہرت اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے, دولت اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے. اللہ سے مانگو نا, اس کا چھیننا کیوں ہے, اس کا برباد کیوں کرنا ہے؟ یہی وہ مسٹیک ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, اور ملتا بھی نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, مانگنے سے مل جاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں مانگنے سے مل جاتا ہے, بندے سے چھیننے سے ملتا نہیں ہے. ساری دنیا کوشش کر لے نا کسی کو گرانے کی, اور رب نے عزت رکھی ہے, کوئی نہیں بگاڑ سکے گا اس کا. ہاں, سب مل کے گرانے کی کوشش کر لیں, اللہ نے عزت رکھی ہے, اس کو عروج ہی ملنا ہے, اس کو ترقی ملنی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ کے ہاتھوں میں. یہ میں ہوتا کون ہوں کسی کی عزت گرانے والا, کسی کی دولت چھیننے والا, کسی کا رزق لے لوں؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ادھر بٹھا لیں, میرے نصیب کا کوئی چھین نہیں سکتا, اور میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے بھی نہیں سکتا. جو ہے وہی ملنا ہے, تو مانگو نا اللہ سے, خیر والی دعا کریں. تو یہ خوبصورت واقعہ جو حضرت وحشی کے ایمان لانے کا واقعہ لیسن ہے, جگر بڑا دل بڑا. میرا موضوع نہیں ہے لیکن چلیں ذکر کر دیتا ہوں کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز نے, ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں ہیں. اگر اللہ کا دوست بننا ہے نا 3 کام کر لیں. اور کہتے ہیں نا بڑے آدمی کے بڑے اقوال ہوتے ہیں, گولڈن ورڈز ہوتے ہیں. آپ نے ایک جملے میں گل مکا دی, بات ہی ختم کر دی. کہتے ہیں شفقت آفتاب جیسی, دل دریا جیسا, عاجزی زمین جیسی. واللہ میں کہتا ہوں, میں اور کوئی بیان نہ کروں, صرف اس ایک جملے کو میں اور آپ سمجھ کر عمل شروع کر دینا, اپنا سیشن کمپلیٹ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ شفقت آفتاب جیسی. یعنی شفقت کیا ہوتی ہے؟ پیار, محبت. آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو. سورج صبح نکلتا ہے تو ڈسکریمنیشن کرتا ہے کہ جناب آج جو ہے میں صرف مسلمانوں کو روشنی دوں گا, غیر مسلم کو نہیں دوں گا. آج صرف اللہ کے فرما برداروں کو دوں گا, نافرمانوں کو نہیں دوں گا. آج پیسے والوں کو روشنی ملے گی, غریبوں کو نہیں ملے گی. آج آبادیوں کو روشنی ملے گی, جنگلوں کو نہیں ملے گی. ناٹ ایٹ آل. شفقت پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے بلا کسی ڈسکریمنیشن کے. ایسا ہی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری مسکراہٹ بھی بڑی قیمتی ہے, جاننے والوں کو ہی دیں گے, جس کو جانتے نہیں اس کے آگے مسکراتے بھی نہیں ہیں, بلکہ ملاقات شیک ہینڈ بھی نہیں کرتے. شیک ہینڈ بھی اسی سے کرے گی جس کو جانتے. نماز پڑھنے حالانکہ مسجد میں گئے ہیں, مگر جس کو نہیں جانتے اس کو نہیں. خاص طور پہ اگر کوئی غریب کپڑوں والا ہے اسے تو ملے گا ہی کوئی نہیں. یہ کیا ہو گیا؟ اخلاق تو سب کے ساتھ ہونے چاہیے نا. ہاں, ہمارے الگ الگ چہرے ہیں کچھ لوگوں کے. اپنی آفس پہ بڑے با اخلاق, اسمائلی فیس, کسٹمر سروس پہ کام کر رہا ہوں نا, اپنے کسٹمر کے ساتھ بڑے بڑے سافٹ مینر ہوں گے. یہی بندہ جب گھر جاتا ہے تو ببر شیر بن جاتا ہے. گھر والے ساری ٹینشن میں جب بندہ یہ گھر جاتا ہے, بھائی ایمرجنسی آ جاتی ہے کچھ لوگوں کے گھر میں, جلدی کھانا ریڈی کرو, گرم کرو ورنہ خیر نہیں ہے. روٹی گرم نہیں ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی, چائے ٹھنڈی ہو گئی تو ڈانٹ پڑے گی, استری نہیں ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی, جوتے پالش نہیں تو خیر نہیں. بندہ کہ بندہ گھر میں آیا, انسپیکٹر آیا ہے. حالانکہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور پھر نبی پاک اپنے بارے میں فرما رہے, سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں.
مگر ہم ہیں ایسے. اچھا پھر گھر والوں بھی کیٹیگرائز کر دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس میں بھی ون آف دا ٹاپ کون ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, کہتے حضور میرے سب سے زیادہ اخلاق کی حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. کہ تھرڈ ون, تیسرا کون حضور؟ فرمایا تیری ماں. پھر کہتے حضور اب کون؟ فرمایا تیرا والد. ہائے ہائے ہائے. ایک اور خوبصورت بات بتاؤں, علماء نے اس حدیث کو بڑا خوبصورت انٹرپریٹ کیا ہے, بڑی پیاری اس کی شرح بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم خود ہی حدیث سمجھ لیں گے, خود ہی قرآن سمجھ لیں گے. بھائی ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو علماء کرام اور مفسرین اور شارحین کے پاس ہے. مشکل کتابوں کو آج بھی پڑھنے کے لیے استاد چاہیے ہوتا ہے. اگر یہی کتابوں سے پڑھ کے علم کرنا آسان ہوتا تو چلیں آج سے MBBS کی کتابیں خود ہی پڑھ لیں, ڈاکٹر بن جائے اور آپریشن شروع کر دیں. ہر آپریشن یوٹیوب پر بھی موجود ہے, ہر آپریشن کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. اٹھائے چھری, اٹھائے کاٹے, کاٹ دے بندہ کہ نہیں بھائی کتاب سے آپریشن نہیں ہوتا, پریکٹس سے ہوتا ہے, ٹیچر چاہیے. اس میں سب سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھائی جب تک پریکٹس نہ ہو, ہاؤس جاب نہ ہو, بندہ علاج نہیں کر سکتا, وکالت نہیں کر سکتا, فلاں کام. علم کے بارے میں, دین کے بارے میں بندہ کہتا ہے علماء کی کیا ضرورت ہے. یہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی تو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں نا کہ بھائی کیا ضرورت ہے علماء کے پاس جانے کی, کتابیں ہیں نا, گوگل سے سرچ کرو, گوگل مفتی فتوا دے دے گا. اللہ کے بندو, مفتی گوگل, ذرا سوچو تو صحیح, گوگل بنایا کس نے؟ یہ ساری ٹیکنالوجیز کیا مسلمانوں نے بنائی ہیں؟ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ ایسا بھی ڈال دیا ہو جو اسلام کے خلاف ہو؟ آپ تو سرچ کریں گے اور عمل کر لیں گے. آج بھی معاذ اللہ ہم کام کر رہے ہیں دعوت اسلامی والے اس پر کہ آج بھی بدقسمتی سے اسلام لکھیں, قرآن لکھیں, دین لکھیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھیں, ٹاپ پر بدعقیدوں کی باتیں آ جاتی ہیں, غیر مسلموں کی باتیں آ جاتی ہیں, معاذ اللہ قادیانیوں کی باتیں آ جاتی ہیں. دعوت اسلامی اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے, ہمارا IT ڈپارٹمنٹ پورا اس پر کام کر رہا ہے. مگر یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ دین جو ہے وہ کیسے بغیر علماء کے اور بغیر ایکسپرٹ سے میں سمجھوں گا. اب صرف اس حدیث پر اگر میں بات کروں, ایک عام نوجوان پڑھے کہ یار پھر تو والد کی کوئی فکر ہی نہیں کرنی, ماں 3 بار نبی پاک نے فرمایا بس میں جانوں میری ماں جانے, ابا گیا فارغ, اپنی طرف سے فیصلے نہیں کرنے. اب علماء نے اس کو انٹرپریٹ کیا, سنیے گا. علماء فرماتے ہیں نبی پاک کا ہر لفظ جو ہے نا وہ اہمیت کا حامل ہے. پیارے آقا کی زبان سے نکلا ہے نا, وہاں سے کوئی فضول بات کا تو تصور ہی نہیں ہے نا. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. 3 بار ماں کیوں کہا اور 1 بار والد کیوں کہا؟ دیر از اے لاجک بیہائنڈ دس. اور کیا خوبصورت لاجک بیان کی علماء نے. کہتے ہیں ماں 3 احسان کرتی ہے بچے پر, بڑے احسان. ویسے تو ساری زندگی ماں کے احسان ہوتے ہیں. ماں 9 مہینے پیٹ میں بچے کو پالتی ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ ماں جو ولادت کے وقت, ڈیلیوری کے وقت جو اسے تکلیف ہوتی ہے وہ انبیئربل ہوتی ہے, اور اس میں کئی مائیں موت کی آگوش میں چلی جاتی ہیں, موت کو ٹچ کر کے واپس آتی ہے ماں بچے کے لیے. اور تیسرا پھر ماں اس کی پرورش کرتی ہے, ٹھیک ہے. فرمایا یہ تو ہو گئی ماں کے 3 احسان. ان تینوں کیٹیگریز میں والد ایک احسان کرتا ہے کہ بچے کی پرورش کرتا ہے. والد تو پیٹ میں بچے کو نہیں پالتا نا, ولادت کی تکلیف والد کو نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے 3 بار ماں فرمایا اور 1 بار والد. ہر لفظ کے پیچھے حکمت ہے. اور پھر علماء نے اس کو سمرائز کیا کہ اب کرنا کیا ہے ماں باپ کے ساتھ. فرمایا خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے, عزت والد کی زیادہ کرنی ہے. کیونکہ وہ والدہ کا بھی شوہر ہے نا, ماں سے زیادہ عزت والد کی کرنی ہے, مگر خدمت جو ہے دونوں میں ملا کر وہ والدہ کی زیادہ کری. مگر نا کم اگین ٹو دا پوائنٹ کہ الگ الگ چہرے ہیں نا. شفقت سب کے لیے آفتاب جیسی نہیں ہے. دوست کے لیے آدھی رات کو حاضر. کوئی دوست ہمیں رات کو فون کرے یار ذرا موٹر سائیکل خراب ہو گئی, کہیں گاڑی خراب ہو گئی, رات کو 3 بجے پہنچ جاتے ہیں دوست کے پاس. میں نہیں کہتا دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے, مگر کبھی رات کو دیر سے امی ابو کوئی کام کہہ دیں, دوائی لانی ہو, کوئی خدمت کرنی, امی ابھی ٹائم نہیں ہے, تھکا ہوا ہوں, سونا ہے, صبح آفس جانا ہے, تو بتاؤ نا یہ کیا کیٹیگری ہے. پریورٹی کس کو دینی تھی؟ ماں باپ کو, فیملی کو, پھر بار والوں کی باری آنی تھی. تو خیر خواجہ صاحب کا جملہ آج میں چاہوں گا اب یاد کر کے جائیں, شفقت آفتاب جیسی. دوبارہ ریپیٹ کر لیں, شفقت آفتاب, دل دریا جیسا. اب دل دریا جیسا سے کیا مراد ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو دریا ہے, کبھی کسی دریا پر کوئی بورڈ دیکھا ہے کہ جناب اس دریا میں صرف منرل واٹر آ سکتا ہے, آبشار کا پانی آئے گا, بارش کا پانی آئے گا, نو گندا پانی ایٹ آل. نہیں, دریا میں بارش بھی آ رہی ہوتی ہے, آبشار بھی آ رہا ہوتا ہے, ندی نالے بھی آ رہے ہوتے ہیں, جانور بھی نہا رہے ہوتے ہیں. دریا سب کو لے کے چل رہا ہوتا ہے, اپنے رنگ میں رنگ کے چل رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ دل دریا جیسا ہونا چاہیے.
آپ کی حوصلہ افزائی کرنے والے بھی ہوں گے، آپ کو اپریشیٹ کرنے والے بھی ہوں گے، اور آپ کو کرٹیسائز کرنے والے بھی ہوں گے. زندگی میں یہ ہوتا رہتا ہے. یاد رکھیے گا، اگر آپ نے، میں بڑی ویژنری بات کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کو آفس میں بھی کام آئے گی، فیملی میں بھی کام آئے گی، محلے میں بھی کام آئے گی، اور دین کے کاموں میں بھی کام آئے گی، کہ اگر بڑا کام کرنا ہے نا تو جگر بڑا کر لو، دل بڑا کر لو. جو خواجہ صاحب نے فرمایا دل دریا جیسا کر لو تو آپ کامیابی پاؤ گے. آپ بات بات پر اگر ناراض ہونے والے ہیں کہ یار اس نے دل توڑ دیا، اس نے جناب ڈسکریج کر دیا، ساتھ تو دیتا کوئی نہیں ہے، کون کرے بھائی کام، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کام کریں گے تو محبت کرنے والے بھی ملیں گے، کچھ کریٹیسائز کرنے والے بھی ملیں گے. چل سب کو لے کے چلیں، برداشت کریں. نبی پاک نے کیا کیا تھا؟ پیارے آقا جب اسلام کی دعوت پیش کی، نبی پاک کے تو اپنے مخالف ہو گئے تھے نا، فیملی ممبر مخالف ہو گئے. ساری زندگی نبی پاک کے گن گانے والے. آپ کو پتا ہے پیارے آقا کا سٹیٹس کیا تھا؟ اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے آپ سب سے بڑے لوگوں کی امانت رکھنے والے تھے. امین کہتے تھے لوگ، اور اپنے پیسے رکھواتے تھے، اپنی چیزیں رکھواتے تھے. اتنا بھروسہ تھا نبی پاک پر. اور اللہ اکبر، آپ نے اللہ کا نام لینا تو کیا شروع کیا، آپ کی اپنی فیملی ممبر آپ کے خلاف ہو گئے، جان کے پیاسے ہو گئے. تو نبی پاک بھی کہہ دیتے کہ بھائی کیا ضرورت ہے، اتنی مخالفت ہو رہی ہے، میں جانوں اللہ اللہ کرتا رہوں گا ساری زندگی. وہ تو ہادی تھے، وہ تو پیمبر تھے، وہ تو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، ڈٹے رہے. کتنی تکلیفیں، پتھر مارے گئے طائف میں، میرے آقا نے تو ہمت نہیں آ رہی. اچھا پھر سارے انبیاء کی ہسٹری پڑھیں نا، حضرت نوح کی ہسٹری پڑھیں، حضرت موسیٰ کی پڑھیں، حضرت عیسیٰ، سب کو تکلیف ہوئی ہے، سب کو ستایا گیا. اچھا پھر اولیاء کرام کی ہسٹری پڑھ لیں. ہم خواجہ غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں، ہندوستان آئے تو کیا ریڈ کارپٹ ملا تھا آپ کو؟ ایوری بڈی بیکم اینیمی آف ہم. کوئی بیٹھنے نہیں دیتا تھا، کوئی پانی نہیں پلاتا تھا، کوئی جناب بات نہیں سنتا تھا. مگر پھر اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کیا آیا؟ ڈٹے رہے نا، ہمت میں رہے. دل دریا جیسا تھا. 90 لاکھ کم و بیش غیر مسلموں نے خواجہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. دس از دا ریزلٹ. یہ کب ملتا ہے؟ جب دل دریا جیسا ہو. اتنا سا دل ہو تو کچھ نہیں ہوتا. کئی لوگ نیکی کا کام شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ہمت توڑ دے کہ میں نہیں کرتا، بھائی کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا. آج کل نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے. وہ نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح کاروبار میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا. آپ کاروبار کریں، آپ کہیں نئی آفس کھول لیں، نیا ویژن لے کر نکلیں، لوگ ڈسکریج کریں گے. کچھ لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے یار، کوئی بات نہیں، ان سے الجھنے میں بھی ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی پرابلم ہے. یا تو ان سے لڑنے لگ جائیں گے، مجھے کیوں ایسا کہا. اب جتنی دیر آپ ان سے لڑ رہے ہیں نا، آپ کا کام رک گیا ہے. وہ تو چاہتا یہی تھا. کبھی روڈ پر چلتے ہوئے کتے کو جواب دیا آپ نے؟ آپ جا رہے اور کتا بھونکنا شروع کر دیا، آپ کہ میں بھی رک کے اس کو بھونک کے جواب دوں گا، جب تک یہ چپ نہیں ہوگا میں بھی چیختا رہوں گا. اور کتا تو موج میں آ جائے گا، چلو بھائی میرا ساتھی مل گیا، کمپیٹیٹر مل گیا. عقل مند کیا کرتے ہیں؟ کتے کا کام بھونکنا، اپنا کام منزل. وہ رستہ نہیں رکتا. یہی ویژن جس دن آپ کو مل گیا نا، کہ اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ پہ پہنچنا ہے تو اپنی منزل کی طرف چلتے رہیں. آپ کو پھول دینے والے بھی ملیں گے، آپ کو کانٹے بچھانے والے بھی ملیں گے، لیکن اگر منزل کی طرف آپ چلتے رہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے، اللہ کی رضا ساتھ ہے، نیت اچھی ہے، ایک وقت آئے گا یہ کانٹے بچھانے والے بھی پھول دینے والے بن جائیں گے. اللہ بندوں کو راضی کر دیتا ہے. ایسا ہی تو ہوا نا اولیاء کرام کے ساتھ. کیا ہوا؟ پہلے سارے مخالف تھے، آج سارے ہی چاہنے والے. مجھے بتاؤ نا، خواجہ صاحب ہمارے نہ خاندان کے ہیں، نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے، ہم میں سے کئی اجمیر گئے بھی نہیں ہیں، کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے، مگر ادھر بستے ہیں خواجہ ہمارے ہیں. امام حسین ہم میں سے کئی تو ہو سکتا ہے سیدوں، مگر بہت سارے نہیں ہیں. مگر امام حسین سے پیار کیسا ہے یار، اپنے بچے قربان کر دے بندہ امام حسین کے نام پر، کربلا والوں کے نام پر. کیوں؟ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، انہوں نے رب کو راضی کیا، رب نے سب کو راضی کر دیا. ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے. ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں. تو اگر آپ نے بڑا کام کرنا ہے نا، تو دل، ریپیٹ کریں گے، دل دریا جیسا، شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا. تیسرا جملہ سنو، خواجہ صاحب کہتے ہیں اللہ کا دوست جو ہوتا ہے نا، اس کی 3 نشانیاں. تیسری نشانی فرماتے عاجزی زمین جیسی. ہاں ابھی کس پہ بیٹھے ہو آپ اور میں؟ زمین پر بیٹھے نا، ہمارے پیروں تلے زمین ہے. اچھا زمین پر سجدہ بھی کوئی کرتا ہے، خوش ہوتی ہوگی زمین، مگر زمین پر برائی بھی کر رہا ہے. مگر زمین سب کے لیے بچھی ہوئی ہے. زمین کو کوئی گھاس بھی لگا رہا ہے، اس پہ پھول بھی اگا رہا ہے، اس کو بھی زمین موقع دے رہی ہے. اور زمین پر کوئی گندگی کر رہا ہے، زمین اس کو بھی کچھ نہیں کہہ رہی ہے. عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے. عاجزی بچ جائے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جب بھی آپ نے پھل والے درخت دیکھے ہوں گے نا، پھلدار درخت، جس درخت پر پھل لگتے ہیں نا وہ آلویز جھکتا ہے. جتنے پھل لگتے جائیں گے وہ نیچے آتا جائے گا، اکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کو پھل لگ جائے، جھکنا شروع کر دیں.
आजिज़ी शुरू कर दें, हम्बल रहें। कभी ये ना कहें ये मैंने किया है, मेरी होशियारी से आगे बढ़ा हूं जनाब, मेरी स्टडीज ने मुझे यहां तक पहुंचाया, मेरे तजर्बे ने, ये मेरे फैसले ने मुझे तरक्की दी। कुछ लोग कहते नजर आते भाई ये मेरा कमाल है। कभी मत सोचना मेरा कोई कमाल नहीं है, सब मेरे रब की मेहरबानी। मुझसे ज्यादा होशियार लोग परेशान हैं, मुझसे ज्यादा जनाब इंटेलिजेंट लोग हमारे से बहुत नीचे हैं। ये अल्लाह ने मुझे, मुझ जैसे कमजोर आदमी को यहां तक पहुंचा दिया। हमेशा ये जहन में होना चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तकब्बुर जो है ना वो बर्बादी लाता है। बताइए ना, दुनिया में सबसे पहला गुनाह क्या हुआ था? द वेरी फर्स्ट सिन ऑन दिस यूनिवर्स क्या था? तकब्बुर ही तो था। शैतान ने क्या किया था? हजरत आदम को सजदा नहीं किया था ना। क्या प्रॉब्लम थी? प्राउड। अना खैरुम मिन, क्या कहा था उसने अल्लाह की बारगाह में? अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं। खलकतनी मिन नारियूं व खलकतहू मिन तीन, अल्लाह मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया, मैं इससे बेहतर हूं। एक तकब्बुर किया। शैतान शुरू से ही अल्लाह का नाफरमान नहीं था, उसका नाम अज़ाज़ील था, फरिश्तों का उस्ताद था। उसके चेहरे का नूर छीन लिया गया, उसकी इबादतें बर्बाद कर दी गई, उसको लानती करार दे दिया अल्लाह की बारगाह से, जहन्नम का हकदार हो गया वो। नाउ आई हैव अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। एक बार प्राउड करने वाले का यह हाल हुआ है? जो रोज प्राउड करता हो, जो रोज तकब्बुर करता हो, ना करें ऐसा। हाँ, हम कह रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं मैं इससे बेहतर हूं। शैतान ने भी तो कहा था ना खैरुम मिन, मैं उससे बेहतर हूं। कोई कहता है मैं पढ़ा लिखा हूं, ये जाहिल है। मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, ये अनएक्सपीरियंस्ड है। मैं खूबसूरत हूं, इसके चेहरा का रंग अच्छा नहीं है। मैं मालदार हूं, ये गरीब है। मैं ताकतवर हूं, ये कमजोर है। मेरी बात सुनी जाती है, मेरे हाथ में इक्तिदार है, मेरे हाथ में डिसीजंस हैं, इसकी क्या हैसियत है? ये क्या है? फिर बताओ ना, तकब्बुर की तारीफ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राउड? तकब्बुर की तारीफ ही यही है कि बंदा अपने आप को दूसरे से बेहतर समझे, उसको हकीर जाने। ये तो सुबह शाम हो रहा है, हर बंदा, हर दूसरा आदमी तकब्बुर कर रहा है और इसको एहसास ही नहीं कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहा है। ये कबीरा गुनाहों में से, बड़े बड़े गुनाहों में से गुनाह इतना सख्त नापसंद है अल्लाह करीम को। वो हदीस पाक आप सबको तकरीबन याद होगी, बचपन से सुन रहे हैं। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राई का दाना? है इतना होता है, सीड। दिल में इतना तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसका पूरा दिल ही तकब्बुर से भरा हुआ है उसका क्या होगा? नहीं, हमें तकब्बुर को तो करीब भी नहीं आने देना। आजिज़ी, इनकिसारी, सबके साथ मोहब्बत, प्यार। फिर रिपीट कर लेते हैं ख्वाजा साहब के 3 फरमान। शफकत आफताब जैसी, दिल दरिया जैसा, और आजिज़ी जमीन। ये याद कर लो, आज आप समझ लो ये आज आपके ट्रेनिंग सेशन है और इसको रिपीट करते रहिएगा। जैसे जैसे रिपीट करेंगे और उस पर अमल करते जाएंगे ना, यू विल फील चेंज इन योर लाइफ। अब मैं वापस आता हूं, अल्लाह की रहमत की बात हो रही थी। हजरत वहशी का हमने वाकया सुना। खुदा की कसम, अल्लाह की रहमत ऐसी है कि बंदा सुने और सुनता चला जाए, और बाज़ औक़ात तो अकल हैरान हो जाती है कि अल्लाह करीम किस कदर मेहरबान है। अब इसमें बुजुर्ग जो हो जाते हैं ना, जो लोग उम्र ज्यादा हो जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, उनसे कितना प्यार फरमाता है। एक बार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, आप उसने इखलाक के पैकर नबियों के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए, तो आप अलैहिस्सलाम को रोता हुआ देखकर हजरत उमर फारूक ने देखा कि नबी पाक आंसू बहा रहे हैं। तो अर्ज की, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों आंसू बहा रहे हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे पास जिब्रील आए, उन्होंने कहा मुझे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल को हया आती है कि वो किसी ऐसे शख्स को अजाब दे जो इस्लाम में बूढ़ा हुआ हो। फिर इस्लाम में बूढ़े होने वाले को हया क्यों नहीं आती कि वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी करता है? अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते मुझे हया आती है, मैं ऐसे बंदे को अजाब दूं कि जो इस्लाम में बूढ़ा हुआ है। अब जो बूढ़ा होकर भी अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, फिर सोचिए नबी पाक फरमाते उसको हया क्यों नहीं आती? तो काश ये बात भी समझ आए कि रब हमसे कितना प्यार फरमाता है, कितनी मेहरबानियां हम पर, उसकी रहमत हमें बख्शना ही चाहती है। यकीन करें, देखें ना, जो मैंने आपको आयत बयान की कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मगर हम हैं जो अल्लाह से दूर हो जाते हैं, हम हैं जो तौबा नहीं करते। अल्लाह की रहमत तो पुकार रही है कि है मेरे बंदे आ जाओ। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने
بڑا کمال کا ارشاد فرمایا. یہ جو ہماری دنیا میں رحم دلی ہے، محبتیں ہیں، پیار ہے، جانور کی ماں بھی اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، انسان کی ماں باپ بھی اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، سب پتہ ہے کیا ہے؟ سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن 100 رحمتیں پیدا فرمائیں. اللہ نے اپنی 100 رحمتیں پیدا فرمائیں. ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان تہ در تہ کر کے رکھ دی گئی ہے. ان میں سے ایک رحمت زمین پر نازل ہوئی، اسی سے والدہ اپنی اولاد پر، وحشی درندے اور پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں. یہاں تک کہ گھوڑا اپنا پاؤں اپنے بچے سے دور کر لیتا ہے کہ کہیں سے چوٹ نہ لگ جائے. یہ جتنی جانوروں میں مہربانیاں ہیں نا، رحم دلی ہے، ماں باپ میں رحم دلی ہے، دنیا میں جتنی رحم دلی ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ کی ایک رحمت جو اس نے دنیا میں اتاری ہے نا، یہ سب اس کا مظہر ہے، یہ اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کریم اس رحمت کو دوسری 99 رحمتوں کے ساتھ ملا کر مکمل 100 فرما دے گا اور بروز قیامت اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. ایک رحمت کا یہ عالم ہے، تو جب 100 رحمتیں قیامت کے دن رب کی ہوں گی تو سوچئے پھر بندوں پر مہربانی کا عالم کیا ہوگا. بڑا کریم، بڑا مہربان. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے. تو ایک عورت کو اس کا بچہ تھوڑا بچھڑ گیا تھا، اس سے دور دوڑتے ہوئے اپنے بچے کو اس نے چمٹایا اور خوب چوما اور پھر اسے دودھ پلانے لگی. ماں ہوتی ہے نا. تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم کبھی نہیں. اتنا پیار کرنے والی ماں کیسے بچے کو جہنم میں ڈالے گی؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم کرتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے. ایسا مہربان ہے میرا مولا. تو پھر اللہ سے محبت نہ کی جائے، اللہ کا قرب حاصل نہ کیا جائے، اس سے راضی نہ کیا جائے؟ کیسے ہیں ہم کہ اللہ ہی کو ناراض کر دیتے ہیں؟ اللہ کہ وہ ہم پر اتنا مہربان. میری ماں کے دل میں محبت ڈالنے والا میرا رب ہے. میرے والد کے دل میں شفقت ڈالنے والا کون ہے؟ میرا رب ہے، اس نے ڈالا ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ میں سے جو والدین بن گئے نا وہ میری بات جلدی سمجھ جائیں گے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب میں بھی پیدا ہوا ہوں گا، آپ بھی پیدا ہوئے ہوں گے، وہ بڑا فرجائل ہوتا ہے، بالکل کمزور لاغر ہے. اس کی الگ الگ خوراکیں ہیں، اس کو جناب بہت جلدی بیماری لگ جاتی ہے، اس پر بہت اس کی ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے پھر زندگی کے اور معاملات چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. بچے کے پیدا ہوتے ہی بچے کو 2 بڑے کمال کے خادم چاہیے. ہاں، ایک 24 گھنٹے کا خادم چاہیے جو اس کی گندگی بھی صاف کرے، اس کی مالش بھی کرے، اس کو ہلکی پھلکی خوراک بھی پہنچائے اور اس کے ہر رونے پر جاگ جائے، ہر تکلیف پر بے قرار ہو جائے. ایک خادم تو ایسا چاہیے اس کو. دوسرا خادم وہ چاہیے یا دوسرا سپورٹر وہ چاہیے جو اس کی ہر چیز پر خرچ کرے، جو اس کو ضرورت ہے اس پہ خرچ کرے. ڈاکٹر کے پاس لے جانا، انجیکشن لگانا، جو بھی اس کو فیڈ چاہیے اس کے لیے وہ خرچ کرے. کپڑے چاہیے، بے لباس پیدا ہوا ہے نا. میں پیدا ہوا تھا، مجھے کون سنبھالتا ہے؟ میرے رب نے میرے ماں باپ کے دل میں وہ شفقت اور مہربانی ڈالی کہ ماں بن گئی میری خادمہ. کیسی خادمہ ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے اپنے ماں کو؟ مالش کر رہی ہے، کبھی تیل لگا رہی ہے. اچھا کمال یہ ہر کام پیار سے کر رہی ہے. پیسے دے کر کسی سے بھی کام کروا لیں، وہ دل سے نہیں کر رہا تو اس کو اچھا بھی نہیں لگ رہا تو میں کسی کی گندگی کیوں صاف کروں؟ 2 لاکھ روپے کا بھی خادم رکھ لیں مگر گندگی صاف کرتے اس کو برا لگے گا. مگر ماں گندگی دیکھ کر بھی بچے کو چوم رہی ہے اور پھر بھی صاف کر رہی ہے، مسکرا کر بچے سے باتیں کر رہی ہے. اس کے رونے پر ماں کو پتا چل جاتا ہے پیٹ میں درد ہے یا بھوک لگی، اپنا دودھ پلاتی ہے. یہ اللہ نے کیسا ہمارے ساتھ مہربانی کی. اگر ماں باپ چھوڑ دیتے ہم کو پیدا کر کے، ہم تو سسک کے مر جاتے. سردیاں ہیں تو ماں گرمی پہنچا رہی ہے، گرمی ہے تو ماں ٹھنڈک پہنچا رہی ہے، خود سردی برداشت کر رہی ہے، ہمیں گرمی دے. کمال کی خاتمہ ملی بھائی، دن رات خدمت کی. جب تک میں بولنے نہ سیکھا، جب تک چلنے نہ سیکھا، بلکہ ماں تو زندگی بھر خدمت کرتی رہی. پھر اللہ نے والد کے دل میں کیا کمال کا جذبہ ڈالا کہ آدھی رات کو پیسے چاہیے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے، مجھے انجیکشن لگانے کے لیے، مجھے پرابلم ہو جائے، والد اپنی جیب کاٹتا ہے، بچے کا علاج کراتا ہے. بچے کو دودھ چاہیے، بچے کو فیڈر چاہیے، بچے کو علاج چاہیے، بچے کو آگے جا کے بسکٹ چاہیے، واٹ ایور ہی نیڈ. شاید والد نے اپنی کئی خواہشات کو ماری ہوں گی مگر بچے پر کبھی احسان نہیں جتایا. ہے کوئی آپ میں سے ایسا جس میں سے ہمارے ابو نے ہمیں کہا کہ بیٹا تجھے پتا ہے بچپن میں کتنا کھلایا تھا، تیرے کپڑوں کا انتظام میں نے کیا؟ وہ احسان بھی نہیں جتاتا.
خوشی خوشی کر رہا ہوتا ہے اور پھر دعا بھی کرتا ہے اللہ میرے بچوں کی خیر فرما. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ کبھی سوچا اپنے خرچ بھی کر کے دعائیں ہمارے لیے کر رہا ہے, دن رات فکر ہے. دنیا میں باپ وہ رشتہ ہے, یاد رکھیے گا. ہاں, دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھیں کہ یہ بندہ مجھ سے آگے نکل جائے, مگر باپ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے ترقی کرے, میرا بیٹا مجھ سے زیادہ عزت والا ہو. بلکہ کہتے ہیں نا, کسی کو کاندھے پہ بٹھاؤ تو کیا تمنا ہوتی ہے, جدھر تک میں دیکھ رہا ہوں یہ کاندھے پر بیٹھنے والا مجھ سے بھی آگے دیکھے. یہ والد ہوتا ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کی قدر چھوڑ دیتے ہیں, اس کی بے عزتی کرتے ہیں, اسے تکلیف پہنچاتے ہیں. خدا کی قسم کبھی یہ مت کرنا. یہ میرے رب کی مہربانی ہے جو میں ایسی ہستیاں اس نے دی ہیں. آج دنیا میں کون کس کو پوچھتا ہے یار, کون کس کے لیے خرچ کرتا ہے؟ مگر کمال ہے یار. میں پیدا ہوا تو بے لباس تھا, میں پیدا ہوا تو کمزور تھا, میں پیدا ہوا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا, مگر قدم قدم پر مجھ پر مہربانی کرنے کے لیے اللہ نے میری ماں اور میرے والد کے دل میں ایسی شفقت محبت ڈالی کہ ان کے لیے دنیا کا سب سے مین آدمی ہی میں تھا, حالانکہ میں کچھ نہیں تھا. اب یہاں لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں, بھائی بچے پر بعض اوقات ماں باپ اس لیے مہربانی کرتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کے کما کے دے گا. بھول ہے تمہاری. ارے معذور بچہ پیدا ہو جائے, ماں باپ اس کی بھی خدمت کرتے ہیں. بچے کے اندر کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ماں باپ اس کو زندگی بھر سینے سے لگاتے ہیں. یہ بے لوث پیار ہے. مگر میں یہاں اللہ کی محبت بتا رہا ہوں کہ اللہ کی مہربانی اور رحمت دیکھیں, جس نے ایسے ماں باپ عطا کیے تو رب کی رحمت کا عالم کیا ہوگا. تو آج اب زندگی میں ایک بدلاؤ لائیے, ایک چینج لائیے. اور وہ چینج یہ ہونا چاہیے کہ ایک ہے زندگی میں عبادت کرنے کا جو ڈایا میٹر ہے نا, یہ جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ یار نماز نہیں پڑھوں گا تو عذاب ہوگا, روزے نہیں رکھوں گا تو مار پڑے گی, جھوٹ بولوں گا تو جناب جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا, اس لیے گناہ نہ کرنا یا اس لیے عبادت کرنا کہ سزا ملے گی. یہ ایک الگ طریقہ ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے, بالکل سوچیں, لیکن اس سے اعلیٰ طریقہ پتہ ہے کیا ہے کہ بندہ اس لیے عبادت کرے کہ میں رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, میں اللہ سے پیار کرتا ہوں. جس سے پیار ہو نا اس سے ناراض نہیں کرتے, جس سے پیار ہو اس کی ہر بات مانتے ہیں. آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے, آپ بچے کی کتنی باتیں مانتے ہیں, بچے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. جس کو اپنی فیملی سے پیار ہے وہ فیملی کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو جس رب نے مجھے بنایا, جس کے مجھ پر اتنے احسان, جس سے بخشش لینی میں نے, جو مہربان مولا, وہ ناراض نہ ہو جائے, یہ خیال نہیں ہونا چاہیے. یقین کریں جس دن آپ نے عبادت اس نیت سے کرنی شروع کی نا کہ رحمان کا حکم ہے اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں, میرا رب راضی ہو جائے گا, میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں, میں گناہ اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا کریم مولا ناراض ہو جائے گا. یہ جو محبت میں گناہ چھوڑنا ہے نا اور محبت میں عبادت کرنی ہے, اس کا لطف ہی اور ہے. ڈر کے عبادت کرنی ہے اور ڈر کے گناہ چھوڑنا ہے, یہ بھی میں نہیں کہتا غلط ہے. سزائیں اسی لیے بیان کی جاتی ہیں کہ بندہ گناہ کی طرف نہ جائے, اور جہنم برحق ہے, عذاب برحق ہے. وہ رحمان بھی ہے تو وہ قہار بھی ہے. مگر میں آپ کو ایک اعلیٰ درجہ بتا رہا ہوں کہ پیار ایسا ہو جائے اللہ سے, محبت ایسی ہو جائے کہ اس کی محبت میں گناہ کرنے کو جی نہ چاہے, اس کی محبت میں اس کی نافرمانی کرنے کو جی ہی نہ چاہے. ایسا دل میں قرار اور پیار ہو جائے کہ بس بندہ ذکر الہی کرتا رہے کہ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہوں. کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی سے ہمیں پیار کرنا ہے نا تو اللہ کریم ہے. اپنے رب سے محبت کیجیے, اور جب آپ محبت کریں گے نا پھر دیکھیں وہ کریم کیسے خزانے, کیسی رحمتیں عطا فرماتا ہے. لیکن آج ایک اور بات, ڈیفینیشن آف ایمان بھی سمجھ کے جائیے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے. کچھ لوگ ادھر چلے جاتے ہیں, اتنے بے خوف ہو جاتے ہیں, بھائی اللہ رحمان ہے, معاف کرنے والا, وہ گناہ پہ ہی گناہ کیے جا رہے ہیں. یہ بھی غلط ہے.